بلوچستان میں کوئٹہ میں ٹرین پر جو حملہ ہوا اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ سامنے آیا ہے، اور ظاہر ہے جہاں اسرائیل ہوگا وہاں بھارت، متحدہ عرب امارات بھی ہوں گے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل جیسی جاسوسی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اسرائیل جو ہے وہ 50,000 بھارتیوں کو ٹرین کر رہا ہے جاسوسی کے لیے اسرائیل کے اندر، تاکہ اس خطے میں جو ہے ان کو پھیلایا جا سکے پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف۔ اب یہ بات کسی اور نے نہیں دوستو، بلکہ CIA کے سابق افسر ہیں۔ انہوں نے بتائی ہے کہ اس وقت اسرائیل پاکستان کے آرمی چیف سے سخت ناراض ہے اور اسی کا بدلہ وہ لے رہا ہے ایسے حملے کروا کر پاکستان میں۔ آپ دیکھیں کہ ٹرین پر حملہ ہوا، 30 فوجی شہید ہو گئے، پھر بلوچستان میں تجارتی ٹرکس کو بھی روز نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے تجارت بھی نہ ہو۔ اب یہ تجارت کا مسئلہ متحدہ عرب امارات کو ہی ہے پاکستان سے کہ گوادر کامیاب نہ ہو جائے، پھر پاکستان میں حالات خراب ہوں گے تو بھارت تو ویسے ہی خوش ہوگا کہ ہمارے دشمن ملک میں تباہی پھیل رہی ہے، یعنی کہ تینوں ملک جو ہیں وہ خوش ہیں ان حملوں سے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں اور پاکستان میں تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ اب پاکستان تو چلیں تھوڑی ہمت دکھا رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے، لیکن سعودی ولی عہد کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ وہ ڈیل کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، لیکن بادشاہ اڑ گیا ہے سعودی عرب کا اسرائیل کے سامنے۔ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سعودی عرب کو کیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں کوئٹہ ٹرین حملے کے بعد کہ سعودی عرب باز نہ آیا تو پھر اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا۔ یہاں پر دوستو CIA کے چیف ہیں لیری، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا گزشتہ روز کوئٹہ میں BLA نے حملہ اسرائیل کی مدد سے کیا، اسرائیل نے براہ راست پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ لیری جانسن امریکی CIA کے ریسرچر اور ڈیٹا اینالسٹ رہ چکے ہیں، اس وقت امریکی میڈیا اور بطور تجزیہ کار بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے خطرناک انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ روز بلوچستان میں عام بلوچ عوام پر BLA کا حملہ اسرائیل کی مدد سے کیا گیا۔ اسرائیل نے پاکستان کے ایران امریکہ ثالثی میں کردار اور حالیہ ممکنہ ڈیل کے پیش نظر جواب دیا۔ اب دیکھنا ہے کہ پاکستان اس کا کیسے جواب دیتا ہے، یعنی کہ ان ریٹرن اسرائیل کو اس کا کیسا جواب دیتا ہے۔ لیری نے انکشاف کیا ہے کہ BLA اور اسرائیل کی 46 سال سے انٹیلیجنس پر معاونت چل رہی ہے، یعنی اب بھی BLA براہ راست اسرائیل کی مدد لے کر عام بلوچ عوام کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اب اس سب کے بعد دوستو پاکستان کے لیے اب کیا بچتا ہے؟ پاکستان کے لیے تو یہی بچتا ہے کہ پاکستان سیدھا اسرائیل کو جواب دے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کل ایک دم سے امریکہ نے ایران پر دوبارہ سے حملے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان ثالثی کے لیے چین پہنچا ہوا ہے تاکہ چین کی مدد سے یہ ڈیل کروائی جا سکے، لیکن جیسے ہی آرمی چیف جو ہیں وہ چین پہنچے ہیں، پیچھے سے اسرائیل کے بہکانے پر امریکہ آ گیا اور وہاں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایران پر حملے پاکستان پر ہی حملے ہیں۔ ہم نے ڈیل کی ہوئی ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے، لیکن اصل میں دوستو ایران کی سرحدیں جو ہیں وہ پاکستان سے ملتی ہیں، اور اگر وہاں حملے ہوتے ہیں تو پاکستان بھی اس سے افیکٹ ہوگا، وہاں رجیم چینج ہوتی ہے تو پاکستان بھی اس سے افیکٹ ہوگا، وہاں یہودی اگر بیٹھ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان اس کا پاکستان کو ہی ہوگا۔ اور BLA جو بلوچستان میں کر رہی ہے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی مدد سے، اس کا جواب پاکستان کو اب دینا ہوگا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ حملہ ہوا ہے تو ایران جوابی حملہ اگر متحدہ عرب امارات پر کرتا ہے تو اس کو بھی ہم پاکستان کا جواب ہی کہیں گے کہ یہ پاکستان کا جواب ہے۔ اب یہاں پر دوستو پاکستان ڈٹا ہوا ہے۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے تو پاکستان کے دفتر خارجہ نے پیغام جاری کیا کہ جب تک فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی ہم جو ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور ٹھیک اسی ٹائم سعودی عرب کا بھی بیان آ جاتا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست آپ نہیں بناتے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر اسرائیلی اخبار ہے یروشلم پوسٹ، اس نے دوستو ایک پیغام جاری کیا ہے۔ یہاں پر سعودی عرب کو کیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، متحدہ عرب امارات کی طرف سے۔ آپ کہہ لیں کہ سعودی عرب چاروں طرف سے گرتا جا رہا ہے۔ پاکستان سے دفاعی معاہدہ بھی اس لیے کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کو بچائے۔ اب یہاں پر جیروسلم پوسٹ ہے، اس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اتحادی مائک ایونس کے دعوے کے مطابق جو ہے وہ بات کی ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ اسرائیل کو فوری تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تاہم ان کے والد شاہ سلمان بن عبدالعزیز اس راہ میں سب سے بڑی جیو پولیٹیکل رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ مائک ایونس نے انکشاف کیا کہ ولی عہد کے ساتھ 2 گھنٹے جاری رہنے والی نجی ملاقات میں یہ بات سامنے آئی، جس میں ولی عہد کے بھائی اور سعودی وزیر خارجہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی اسی موقف کی تائید کی، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن بادشاہ جو ہے وہ وہاں پر ڈٹ گیا ہے۔
کہ نہیں ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا ہے، تو سعودی ولی عہد کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جس طرح ہم نے بلوچستان میں حالات خراب کیے ہیں، سعودی عرب میں بھی حالات خراب کریں گے، خانہ جنگی کر دیں گے، تم باز آ جاؤ، اسرائیل کو تسلیم کر لو، جس وجہ سے سعودی ولی عہد ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمارے ملک میں بھی خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے۔